بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 15، صفحہ نمبر 306۔ کتاب کا نام ہے قرآنی معارف۔ مادی امور پر خوش ہونا غلطی ہے۔ تاسوع یعنی حسرت و یاس میں مبتلا ہونا۔ آپ اپنے آپ یہ حسرت نہ کریں، کیونکہ جو کچھ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ مالک حقیقی خود جانتا ہے۔ اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے اس پر پیش و تاب نہ کھائے۔ جو چیز اس سے فوت ہو گئی ہے، خواہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہو یا کوئی روحانی و جسمانی نقصان ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ جو بھی حادثہ رونما ہوا، اور اسی طرح اگر خدا نعمات سے نوازے تو ہرگز اس پر غرور نہ کرنا۔ صدر مملکت اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ میرا مطلب ہے خوش ہونا غلط ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈھیروں مال جمع کیا، لیکن وہ اپنی دولت سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اگر خدا نے کوئی بیٹا دے دیا تو خوشیاں نہیں مناؤ، اس لیے کہ کتنے ہی فرزند ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں منائیں تو نعمات و امانت خداوندی پر خوش ہوں۔ اس پر خوش ہونا بہت اچھا ہے، نہ کہ اپنے آپ پر خوش ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ جو امور ہیں وہ ہمارے یہاں درج ہیں، زیر پردہ تمام کے تمام نقش ہیں۔ سچے خواب مقدرات کی دلیل ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، ایک دلیل سچے خواب بھی ہیں۔ خود آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے خواب دیکھے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر 1 سال پہلے انسان دیکھتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی زیارت سے مشرف ہوا ہے، اور اسی طرح دوسرے سال وہ خود بنفس نفیس مکہ جاتا ہے۔ یہ حوادث تھے جو تمام کے تمام خدا کے یہاں ثبت ہیں۔ خواب کی حالت میں ممکن ہے وہ آنے والے حوادث و واقعات کے ساتھ متصل ہو جائے، ان میں سے کچھ واقعات کو حقیقت میں درک کرے، اور بعض اوقات وہی خواب ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی ویسا ہی یا اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا وہ گفتگو جو وہ خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ مثلا کبھی وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں گیا ہے اور وہ عالم اس کو دودھ دے رہا ہے۔ اس دودھ سے مراد علم ہوتا ہے جو اسے وہ عالم سکھا رہا ہے، کیونکہ دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ مادی طبعی ہے جو انسان کی غذا بنتا ہے، اور علم بھی روح کی غذا ہے۔ مردہ داماد اور قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور روتے ہوئے عرض کی، مولا میں ایک وحشت ناک خواب دیکھا ہے۔ مردہ داماد ہے جس کی روح آتی اور مجھے لے جانا چاہتی، اور پھر میں اس کے بغل گیر ہو گیا۔ حضرت نے تبسم فرمایا، جیسا تم خیال کر رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اس سال امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت سے مشرف یاب ہو گئے۔ اس کے نام کی مناسبت سے حقیقت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قبر حسین سے بغل گیر ہونا تمہاری قسمت میں لکھا ہے، کیونکہ اس شخص کے داماد کا نام حسین تھا، لہٰذا قبر حسین اس کے داماد کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور وہ شخص خواب سے بیدار ہو گیا۔ دارالسلام حاجی نوری کہتے ہیں کہ کوئی آیا اور اس نے ابن سیرین سے کہا، میں کل رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں لوگوں کے منہ پر مہر لگا رہا ہوں۔ اس نے کچھ سوچا، پھر کہا، آپ مؤذن ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، مؤذن جب رمضان میں فجر کی اذان دیتا ہے اور جب یہ کہتا ہے اللہ اکبر تو لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ کس طرح ایک چیز جو زیر پردہ اس سے مناسبت رکھتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے، ایسے خوابوں کا رمز تلاش کرنا چاہیے۔ مال یتیم اور سود خوری۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقائق تک رسائی حاصل کرنا ناممکن تو نہیں، لیکن مشکل ضرور ہے، کیونکہ وہ ظاہر میں کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ان خوابوں کی طرح جن کی ابھی ہم نے مثال دی، انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ صورت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو عالم بالا میں اس کی صورت جدا ہوتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11 میں کہ جو لوگ ظلم کے ذریعے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ دوسری مثال دے دوں، جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کی صورت یہاں کی مانند ہوتی ہے، لیکن عالم بالا میں یہ لوگ اپنے آپ کو سنگین تر کر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ اس قدر بھاری اور بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے راستہ نہیں چل سکتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر
276 آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ دیو ہیکل ہوتے ہیں، جب 2 قدم چلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 2 قدم چلنا دوبر ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سود خوروں کا انجام بھی یہی ہوگا۔ رمضان میں روزے کی حالت میں ظاہری طور پر تو کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے امساک کیا جاتا ہے، پرہیز کیا جاتا ہے، لیکن روزے کی حقیقت روحانی طعام میں تناول کرنا ہے۔ ابھی آپ افطار کی حالت میں ہیں، لیکن یہ افطار دوسرے معنوں میں ہے۔ روزے کی حالت میں 1000 ملائکہ روزے دار کی صورت کو چومتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ ابھی میں خواب کی تعبیر کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، مجھے ایک اور خواب یاد آ رہا ہے۔ روزہ عاشورہ تھا، امام حسین علیہ السلام سر جھکائے آرام فرما رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اچانک ایک زخم لگا اور آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو اپنی شہادت کی خبر سنا دی۔ زینب گھبرا کے بولی، بھیا آپ نے خواب میں کیا دیکھ لیا جو اپنی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، میں نے دیکھا بہت سے کتے ہیں جو مجھ پر حملہ آور ہیں، لیکن ایک چتکبرا کتا مجھ پر بڑھ چڑھ کر زیادہ حملے کر رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا، بھائی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا قاتل برس زدہ ہے۔ شمر کی صورت تو انسانوں جیسی تھی، لیکن اس کا باطن کتے جیسا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر تھا۔ تقریر نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 24۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم وجود کے حقائق جو کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ دونوں میں قطرہ اور دریا کا فرق ہے۔ وہ جو دیکھا جا سکتا ہے وہ عالم ملک ہے، اور وہ جو ماورائے حس ہے وہ عالم ملکوت ہے۔ مجرات حس جسم و طبیعت سے ماورہ ہیں، جس کو خدا تعالیٰ نے مراتب ہستی میں سے ایک مرتبہ قرار دیا ہے، جس کو کبھی مرتبہ علم سے تعبیر کیا گیا ہے، کبھی اس کو لوح محفوظ کہا گیا اور کبھی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، جزوی اور کلی طور پر۔ مثال کے طور پر اس وقت تقریباً 4 ارب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان تمام افراد کے ساتھ موت تک کے پیش ہونے والے حالات لوح محفوظ میں درج ہیں۔ ان کے تمام کام اور پیش آنے والے حادثات کو اس تختی پر لکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ فرما رہا ہے، اللہ فی کتاب۔ درج ہے، یہ نہ کہ اس درج کی طرح ہے جو کاغذ اور کتاب پر لکھا جاتا ہے۔ کاغذ جسم رکھتا ہے اور وہ تختی جسمانی نہیں ہے، بلکہ وہ جسم سے ماورا اور عالم ملکوت کی تختی ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ادراک سے دور نہیں، یہ موت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ صرف یہ بات جان لو کہ قرآن درست کہتا ہے، کیونکہ قرآن کلام خدا ہے اور خدا بھی حق بات فرماتا ہے۔ جس چیزوں میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، زلزلہ، طوفان، آفات ناگہانی، پریشانیاں، قحط سالی، چاہے ان کا تعلق آپ کی ذات سے ہو، مختلف امراض، خوف و ہراس، موت و حیات، یہ تمام مصائب، جو بھی چیز اس دنیا میں آپ پر آشکار ہونے سے پہلے اس کتاب میں جو عالم ملکوت و مجرات میں ہے، مثبت اور محفوظ ہے۔ قرآن کی تعلیم دنیا اور آخرت میں راحت کا باعث ہے۔ اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تم افسوس نہ کرو اس چیز کا جو تمہارے ہاتھ سے فوت ہو جائے۔ دین میں ہر فرد کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ تم کو خبر دی گئی اور تم نے یہ بات سمجھ لی کہ مقدرات انہی چیزوں میں رونما ہوتے ہیں جو آپ کے لیے ناراحتی کا باعث ہوتے ہیں۔ اپنی تقدیر پر آپ کو ملول نہیں ہونا چاہیے، حسرت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے یہ سب چیزیں تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی، تاسوعہ کے معنی مایوسی ہے، یعنی ملول نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ افسوس نہ کریں، اعتراض نہ کریں، لیکن آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے برعکس جب آپ کوئی سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 10 لاکھ کا منافع حاصل ہوتا ہے یا خدا نے آپ کو بیٹا دیا تو آپ سرکشی نہیں کرتے، اور سرکشی کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ خدا سے بغاوت کفر ہے۔ نعمت خداوندی پر زیادہ خوش ہونا اترانا، منعم حقیقی کا انکار کرنا ہے۔ اگرچہ آپ اپنی کامیابی کو اپنی چالاکی اور عقلمندی قرار دیتے ہیں، اپنی بلندی سمجھتے ہیں کہ انسان کی قسمت خود اس کے ہاتھ میں ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ چنانچہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کاروبار میں فائدہ ہوا تو فی کتاب وہ خدا نے آپ کو تقدیر میں پہلے سے تحریر کیا ہوا تھا۔
یہ پیسے جو آپ کو ملے ہیں یہ خدا کی مہربانی ہے۔ اس وقت آپ کہیے الہی تیرا شکر۔ اگر حقیقی مسلمان ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ میری بدولت ہے۔ اگر آپ نے غور کیا، اگر آپ نے تکبر کیا اور خوشی کا اظہار کیا یا فخر کیا تو آپ غضب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ اور یہ سب خیالات کفر، حسرت اور بدقسمتی کی علامات ہیں۔ بعض افراد کے پاس قسمت سے مال زیادہ آ جاتا ہے، اتفاق سے اگر وہ مال ضائع ہو جائے تو وہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، احتجاج پر اتر آتے ہیں۔ لیکن میں بعض ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں کہ ان کو مال آنے اور جانے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مال کی زیادتی پر بھی فخر کرنا اس کی ہلاکت کا باعث ہے، اور مال کا ضائع ہونا بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے مال پر فخر کرتا ہے وہ مال دنیا کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔ حیف ہے ایسی دنیا پر اگر وہ شروع سے مال کو اپنا سمجھنے کی بجائے خدا کی امانت سمجھتا، خدا کی عطا جانتا، تو وہ اتنا دل برداشتہ کبھی نہ ہوتا۔ اور جو اپنی زندگی کو مال کا مرہون منت نہیں سمجھتا، مال کو اپنا رب قرار نہیں دیتا، اگر لوگ اس سے افسوس بھی کریں کہ افسوس تمہارا مال ضائع ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مال گیا تو جانے دو۔ جنگل اور بیابان لیکن دل زندہ اور روشن۔ ایک تفسیر میں مفسر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مقام پر سفر کر رہا تھا کہ میرا گزر ایک ویران صحرا سے ہوا۔ میں جیسے ہی اس صحرا میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اونٹ مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب ایک ٹیلے پر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، احوال پرسی کے بعد اس سے پوچھا یہ اونٹ کس کے تھے؟ اس نے کہا یہ اونٹ میرے تھے جو تمام کے تمام ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا حیرت ہے کہ کیا تمہیں ان کے مرنے کا افسوس نہیں ہوا؟ اس نے کہا جب یہ زندہ تھے تب میں نے کبھی ان سے دل نہیں لگایا، تو اب جب کہ یہ مر چکے ہیں مجھے ان کی ہلاکت کا بھی افسوس نہیں ہے۔ اگر انسان خدا کو فراموش کر دے اور اپنے مال اور نعمات اور ملک اور ملکیت پر غرور و تکبر کرنے لگے، ان پر فخر کرے، تو جب اس کا مال اس کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بہت ملول ہوتا ہے اور وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اپنے مردہ بیٹے کو لپیٹ دیا، لیکن خود عالم اسلام میں عورتوں کے لیے ایک نمونہ عمل خاتون گزری ہیں جن کا نام طلحہ ہے۔ ان جلیل القدر خاتون کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی اکلوتا۔ اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کو بہت چاہتا تھا۔ وہ کم سنی میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا۔ اس کا باپ بہت پریشان ہوا اور وہ اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسلسل اپنے بچے کی خیریت دریافت کرتا رہتا۔ وہ لڑکا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں فوت ہو گیا۔ جب اس نیک خاتون نے دیکھا کہ اس کا فرزند فوت ہو چکا ہے، اس نے بغیر کسی خوف و ہراس اور پریشانی کے اپنے بیٹے کو اس طرح لحاف میں لپیٹ کر لٹا دیا کہ ایسا معلوم ہوا کہ سو رہا ہے۔ پھر وہ اپنی زیب و زینت میں مصروف ہو گئی، جتنا زیادہ اپنے آپ کو آراستہ کر سکتی تھی کر لیا تاکہ اس کا شوہر اس کی طرف رغبت کرے۔ پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ آ گیا اور جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، اس خاتون نے والہانہ انداز میں اپنے شوہر کا استقبال کیا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تاکہ وہ طلحہ کے بارے میں نہ پوچھے۔ اگرچہ وہ اپنے بیٹے کا داغ دیکھ چکی تھی، پھر بھی اس نے اپنے شوہر کو بستر کی طرف گھسیٹ لیا اور اس کے ساتھ انس پیدا کرنے لگی۔ جس کے بعد شوہر نے پوچھا طلحہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماں نے کہا طلحہ سو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ طلحہ ابھی تک بیدار نہیں ہوا؟ ماں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی نیند کا بہانہ کرے۔ اس نے سوچا میں آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو حقیقت سے آگاہ کر دوں گی، ایک دم سے نہیں بتایا۔ اس نے بڑے لطیف انداز میں کہا ابو طلحہ، ایک شخص ہمارے ہمسائے کو ایک چیز امانت کے طور پر دی۔ چند دنوں سے وہ لوگ اس امانت کو استعمال کر رہے تھے۔ اب اس چیز کا مالک آ گیا اور اپنی امانت لے گیا۔ ہمسائے اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ اس امانت کو واپس کیوں لے گیا؟ ابو طلحہ کہنے لگے وہ لوگ غلط اعتراض کر رہے ہیں، وہ اس کا مال تھا، اس کی چیز تھی، وہ اپنی چیز لے گیا۔ انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اس چیز پر احتجاج کریں جو ان کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس پاک باز خاتون نے فوراً کہا ایسا نہیں ہو کہ ہم بھی یہی کریں جو ہمسائے نے کیا ہے۔ 2 سال قبل خدا نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، امانت کے طور پر آپ کے آنے سے پہلے خدا نے حضرت اسرائیل کو ہمارے گھر بھیجا اور اپنی امانت کو واپس بلوا لیا۔ کیا آپ کی ہمت ہے جو خدا سے احتجاج کریں اور خدا کے کام پر اعتراض کریں؟ اس حدیث کا اختتام یوں ہوا کہ دوسرے دن صبح ابو طلحہ رسول خدا کے پاس گئے تو رسول نے ان کو بشارت دیتے ہوئے کہا گزشتہ رات خداوند عالم نے تمہاری بیوی کی برکت سے تمہیں بخش دیا اور تمہاری زوجہ کے صبر کی عوض
اس گزشتہ رات کی برکت سے خدا نے تمہاری نسل میں ایسی برکت عطا کی جو آج تک میں نے تیری نسل میں نہیں دیکھی۔ گزشتہ رات کو نطفے کی شکل میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسلام کا ایک بزرگ اور عظیم شخصیت قرار پائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ جو صبر طلحہ نے کہ وہ ایمان کی برکت کی وجہ سے تھا۔ اس بات پر ایمان کے تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا پروردگار عالم نے زہد کو 2 چیزوں میں جمع کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس آیت پر عمل کرے تو وہ زمانے کا عابد و زاہد بن سکتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ساری عمر کاربند رہنے کے لیے کافی ہے۔ اے جوان عزیز، آج کی اس آیت کو تو کبھی فراموش نہ کرنا۔ موت مرنے والے اور اس کے پسماندگان کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو غسل خانے میں غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو خواتین کس قدر آہوزاری کرتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی عزیز مرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہر شے ان کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ نہ خدا کو یاد کرتی ہیں، نہ اس کی تقدیر پر سر تسلیم خم کرتی ہیں، گویا کوئی بہت بڑی مصیبت ان کے سر پر آ گئی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی مرا ہے نہ موت اس کے لیے مصیبت ہے اور نہ اس کے گھر والوں کے لیے کوئی آزمائش ہے۔ اے میت کے پسماندگان، جس جوان کی موت واقع ہوئی ہے یا تو وہ متقی تھا یا گنہگار، دونوں صورتوں میں اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ اہل تقویٰ میں سے تھا تو وہ بہت جلد اپنی مراد کو پہنچ کر سعادت مند ہو گیا ہے۔ اس سالن جوان کے لیے یہ دنیاوی زندگی افسوسناک تھی کہ وہ 2 پائے جانوروں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے لیے یہ زندگی بہت مشکل میں تھی۔ ایسے جوان کو تو بہت پہلے ہی مراد تک پہنچ جانا چاہیے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس کا پروردگار تم سے اور اس جوان کے باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ جوان اگر زندہ رہ جاتا تو اس کی نیکی خطرے میں تھی۔ وہ گناہگار ماحول میں قید تھا، اب اس قید سے آزاد ہو گیا۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کسی کا جوان گناہگار مرا، اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں تھی، اس کے لیے بھی موت بہتر تھی تاکہ اس دنیا میں اس کے گناہ کم سے کم ہوں، اس کے قبر کی آگ کمتر ہو۔ اس کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ مر گیا۔ اگر آپ اس کے مرنے پر رو رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ کیا اپنے لیے گریہ کر رہے ہیں؟ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مرنے والا ہماری امید تھا، پیری کا سہارا تھا، تو یہ بھی کفر ہے۔ کیا آپ کو آپ کا بیٹا رزق فراہم کرتا ہے؟ اس شدت سے حزن و ملال اور احتجاج کرنا، چوں چرا کرنا، یہ جزء فضا کرنا خدا کی تقدیر پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ خدا کا انکار کرنا ہے اور ایسی کسی چیز پر زیادہ خوش ہونا بھی غلط ہے۔ اے کروڑ پتی انسان، اگر تو اپنے ڈھیر سارے مال پر خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے، شدید خوشی کے اظہار کے ساتھ تکبر کرتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ خدا متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اے تکبر کرنے والے، تو خدا کے غضب کا نشانہ ہے۔ اے فخر کرنے والے، خدا اس بندے کو برا سمجھتا ہے جو فخر کرتا ہے۔ یہ کہنا میرا مال، میری ترقی، میرا مکان، میری اولاد، میری فوج، میری رعایا، میرا خاندان، یہ سب کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ خاندان کی بات آ گئی تو اس مناسبت سے ایک روایت بیان کر دوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں۔ عرب قبائل میں اشرف ترین قبیلہ قریش ہے اور اس میں بھی بنی ہاشم زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خاتون جو آپ کی چچا بہن ہیں، آپ منبر پر بیٹھ کر عقد پڑھ رہے ہیں اپنے حبشی غلام جناب مقداد کے ساتھ۔ ان سے بڑھ کر تو کوئی مومن نہیں ہوگا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہمارا رنگ سفید ہے اور اس کا رنگ کالا ہے۔ یہ مغرب اور امریکائی لوگوں کی خرافات ہیں۔ وہ جاہل ہیں، مسلمان اہل علم ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جس کو اس کے آخری خوابگاہ میں پہنچا دیا جائے گا تو وہ مٹھی بھر خاک میں تبدیل ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا میں اپنا محل آسمان تک بلند و بالا کرے۔ تمہیں مٹی سے بنایا گیا اور آخر میں تمہیں اسی خاک کا پیوند ہونا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57۔ واہ ہو اس فاخر اور متکبر انسان پر جو بخیل بھی ہے، یعنی جو مال اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتا۔ اس کے پاس سرمایہ نہ بھی ہو، ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بخیل ہے۔ اگر کوئی بلی بھی اس کے سامنے آ جائے تب بھی وہ ایک لقمہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بخل کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ یہ بات جان لے کہ بہشت اس پر حرام ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے، اس کو جنت میں کیسے داخل ہونے دیا جائے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
بخیل وہ ہے جو راہ خدا میں دیتا ہے تو اس کی نظر دور تک جاتی ہے اور اس میں بھی اپنی اچھائی دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اگر میں کسی کو سود پر دوں تو اس مال میں اضافہ ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ وہ مال جو وہ بینک میں رکھتا ہے اسے وہ اپنا شرف سمجھتا ہے، اور وہ جو کسی کو دیتا ہے وہ اس کو ضائع سمجھتا ہے۔ جو بخیل ہے اس سے بدتر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک وہ بخیل ہے جو اپنا مال کسی کو نہیں دیتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو کسی اور کو بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کسی ضرورت مند کو کوئی مال دے، نہ وہ اپنے مال سے دیتا ہے نہ دوسروں کو دینے دیتا ہے۔ ایسے بخیل کے لیے کلی طور پر جنت حرام ہے۔ اس کے برعکس کوئی نوجوان گناہگار ہے لیکن اگر سخی ہے تو وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس بوڑھے سے جو بخیل ہے، خدایا ہم ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا روزانہ چند چیزوں سے خدا کی پناہ طلب کرتے تھے۔ بخل ایسی چیز ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ سخاوت کرے، جب تک اپنے آپ کو سخاوت نہ دکھائیں، جب تک آپ خود سخاوت نہ دکھائیں، جب تک آپ کے اندر جود و سخا ہوگی، آپ کے اندر جود و سخا نہ ہوگی، خدا کس طرح آپ کے ساتھ جود و سخا دکھا سکتا ہے؟ بہرحال آپ اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت کریں، خدا اپنے مرتبہ و عظمت کے مطابق آپ کو عطا کرے گا۔ جب تک آپ خدا کے سامنے اپنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں کریں، سخا یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ خدا کی راہ میں دینے میں ہچکچائیں نہیں، مال کی صورت میں یہ جسمانی طور پر سخاوت نہ دکھائیں۔ اگر آپ خود جود و سخا سے کام نہیں لیتے تو خدا سے بھی توقع نہ رکھیں کہ وہ سخاوت کرے گا۔ روایت میں کہ بخیل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر صلوات نہ بھیجے، یہ اس کی مثال ہے۔ اور وہ ایک اور چیز جو مراتب بخل میں سے کوئی کسی مسلمان کے پاس پہنچے اور سلام میں ابتدا نہ کرے، یہ بھی زبان کا بخل ہے۔ تقریر نمبر 38، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ قرات آسمانی میں خدا کا عدل۔ اصول دین میں توحید کے بعد جس اصل پر عقیدہ رکھنا واجب ہے وہ عدل ہے۔ عدل یعنی پروردگار عالم نے نظام ہستی کو میزان کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، ہر شے کو اس کے مقام پر قائم رکھا ہے۔ خدا کے تمام امور عدل کے مطابق ہیں، چاہے وہ امور تکوینی ہوں چاہے وہ انسان کے افعال سے متعلق ہوں۔ قرآن نے چند مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اے صاحبان عقل، اگر تم عدل الہی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سروں کے اوپر نگاہ ڈالو تو تم دیکھو گے کہ کس طرح ہر شے اپنے نظم کے پر قائم ہے۔ ان ستاروں کی تعداد آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، تحقیق جاری ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جو دکھائی دے رہے ہیں ان سے زیادہ تعداد ہو، ہزاروں لاکھوں ستارے اب تک دریافت ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ اب تک پورے ستارے کشف نہیں ہوئے ہیں۔ لاکھوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں لاکھوں کرات ستارے اور آفتاب موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کرات کئی سو یا ہزاروں یا لاکھوں گنا ہماری زمین سے بڑے ہیں، اس کے باوجود دو بڑے بڑے کرے آج تک آپس میں نہیں ٹکرائے۔ ان مدار اور حرکت کے درمیان میزان کی وجہ سے ہماری زمین جو سورج سے 90 ملین کے فاصلے پر واقع ہے، اگر 1 ملین فاصلہ کم ہو جائے یعنی 79 ملین کا فاصلہ ہو جائے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر 1 ملین فاصلہ بڑھ جائے یعنی 91 ملین میل دور ہو جائے تو سردی اور ٹھنڈک اتنی بڑھ جائے گی کہ تب بھی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ زمین پر زندگی اسی نظام پر موقوف ہے جو خدا نے قرار دیا ہے۔ زمین کے گرد حصار عدل الہی کا مظہر ہے۔ ذرا اپنے سر کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں، اجرام فلکی کے ماہرین بیان کرتے ہیں ہر گھنٹے میں لاکھوں پتھر زمین کی طرف آتے ہیں جو زمین کے حصار اوزون جس کی چوڑائی 100 کلومیٹر ہے تک پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس کو خداوند کریم نے اپنی قدرت قاہرہ سے خزانہ قرار دیا ہے، جہاں سورج کی شعاعیں اگر معتدل ہو جاتی ہیں اور وہاں سے تصحیح ہو کر زمین تک پہنچتی ہیں۔ اگر براہ راست سورج زمین پر چمکے تو وہ پورے کرۂ ارض کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ اس مقام پر پہنچ کر سورج کی تپش معتدل ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں سورج کی روشنی جمع ہوتی رہے، اس حصار کے گرد تپش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو آسمانی پتھر
زمین کی طرف آتا ہے وہ اس تپش سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ورنہ بڑا سے بڑا ایٹم بھی اس پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے سر رساں نہیں ہوتا۔ خداوند عالم نے اس طرح سے اپنا نظام ترتیب دیا کہ خدا نہ کرے کہ یہ پتھر اگر زمین پر گر جائیں تو کرۂ ارض کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ پتھر اس فضا میں ہی تحلیل ہو جاتے ہیں جو فضا آپ کے سر پر اوپر موجود ہے۔ خدا نے ہر حیوان کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کیا ہے۔ اے صاحبان عقل، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک کیڑے سے لے کر ہاتھی تک خدا نے عدل کو برقرار رکھا ہے۔ اس نے اپنے عدل کے مطابق فحشی جانور، پرندے اور دوسرے حیوانات کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ ان کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرتا ہے۔ جو جاندار چارہ کھاتا ہے اس کو چبانے کے لیے دانت دیے ہیں، جو گوشت خور ہے اس کے حساب سے دانت دیے ہیں، اور جو جانور ہڈی کھاتا ہے اس ہڈی کو نرم کرنے کے لیے دانت عطا کیے ہیں۔ اسی طرح ایسا میدہ دیا کہ جو اس ہڈی کو ہضم کرتا ہے، اور چارہ کھانے والے جانور کا میدہ بھی ایسا دیتا ہے جو چارے کی حرارت کو برداشت کر سکتا ہو۔ انسان اگر اپنے اعضاء و جوارح کی طرف غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان اعضاء میں میزان عدل خداوندی قائم ہے۔ وہ اعضاء جو انسان کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہیں، ان کو خدا نے جفت قرار دیے ہے، یعنی ان کا جوڑا رکھا ہے۔ اگر ایک عضو خراب ہو جائے تو دوسرا کام آتا رہے۔ مثال کے طور پر گردے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، کان وغیرہ جن کی جوڑی رکھی ہے۔ اعضاء و جوارح کے مقامات میں نظم، اگر آنکھوں کو ان کی مقررہ جگہ سے اوپر یا نیچے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھیں چاروں سمت حرکت کر سکتی ہیں، یعنی آنکھوں کا دیدہ حرکت کرتا ہے، سر کو نہیں ہلاتا۔ اوپر نیچے دائیں بائیں، یعنی جب آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو آپ کی آنکھیں خود بخود اس راستے کی طرف جھکتی ہیں، نہ کہ سر کو جھکایا جائے۔ آنکھیں دو ہونی چاہیے، اگر ایک کو کچھ ہو جائے تو دوسری کام کرتی رہے۔ اسی طرح کان بھی ہیں۔ ذرا اپنی ابرو پر نگاہ ڈالیں تو اسے قوس نما بنانے کے علاوہ جس سے زینت دی گئی ہے، یہ اس کے بالوں کو سیاہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ رنگ آنکھوں کے نور کے لیے تقویت کا باعث رہتا ہے اور آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ کالے بال آنکھوں کے نور کو پھیلنے نہیں دیتے۔ آنکھوں کی پلکیں اور اس کے بے انتہا فوائد۔ اب ان پلکوں کو ملاحظہ فرمائیں کس طرح میزان نے عدل کار فرما ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر یہ پلکیں اور ان کے بال نہ ہوں تو انسان کی بینائی ناقص ہے۔ اس کے علاوہ اگر پلک آنکھ کے اوپر ہو تب بھی بغیر بالوں کے بیکار ہے، کیونکہ گندگی آنکھوں میں چلی جائے گی۔ اگر آپ پلک جھپکائیں اور ان کے اوپر بال نہ آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی گرد و غبار آنکھ میں داخل ہو جائے گا۔ اس بنا پر پلکوں کے بال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سیدھے نہیں ہوتے بلکہ اوپر کی طرف قوس کی شکل میں مڑے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نہ کہ اندر کی طرف۔ اگر ان کا رخ اندر کی طرف ہوتا ہے تو وہ آنکھ سے ٹکرا کر آنکھ میں تکلیف کا باعث ہوتے ہیں اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ جفت کی صورتیں پلکوں پر نصب ہیں جن کے درمیان سوئی سے کم فاصلہ ہے۔ اگر میں مختصر طور پر بھی بساط عدل خداوندی کو بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ آج بہت سی باتیں جو عرض کرنا ہے۔ ہمارا اصل اعتقاد یعنی موحدین مسلمان مومنین شیعان اہل بیت کا عقیدہ اول توحید ہے اور دوسرا عدل۔ خداوند عالم عادل ہے، اس کے سارے امور عدل پر مبنی ہیں۔ عدل ہر شے اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے، اور اس کے عدل کی شان یہ کہ اس نے انسان کو فعال قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار سے کام کر سکے۔ اس نے بشر کو مجبور نہیں کیا اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑا ہے۔ اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑا، یہ بات تشریح طلب ہے۔ قوانین الہی انسان کے لیے ہیں۔ خداوند عالم نے اس نظام ہستی کی ہر شے کو انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کو ایک ہدف کلی اور حیات طیبہ کے لیے خلق کیا ہے، تو یہ لازم نہیں کہ خدا انسان کی زندگی کو قوانین کے تحت مرتب کرے۔ خدا کے اس کارخانہ قدرت میں ہر چیز اپنے نظم کے ساتھ قائم ہے، تو انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ قوانین زندگی مرتب کیے جائیں جس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارے۔ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی منظم طور پر گزارے جس طرح اس کی تکوینی زندگی منظم ہے۔ انسان کے افعال اختیاری بھی منظم ہو۔ اگر انسان کی زندگی میں نظم و نسق نہ ہو تو خود نہ اس کی دنیا بنے گی اور نہ آخرت سنورے گی۔ ان امور کو منظم کرنے کے لیے خدا پر عدل کی روح سے لازم ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے امور کے لیے چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو قوانین واضح کرے۔
کیونکہ اس کے نظام ہستی میں کوئی بے نظمی نہیں ہے۔ تمام امور عدل اور نظم کے تحت ہیں۔ انسان کے امور میں بھی مکمل طور پر خدا کے زیر نگرانی ہونے چاہیے۔ قوانین وضع کرنا خدا کی شان ہے، کیونکہ قانون بشری واجب الاطاعت ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب قوانین بنانے والا علم ازلی اور ابدی سے واقف ہو۔ جو کوئی بھی انسان کے لیے قوانین وضع کرے، ضروری ہے کہ انسان کی آخری نسل کو بھی مصلحت کو جانتا ہو، تاکہ قانون کلی کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو، بلکہ ایسا جامع اور مکمل قانون ہو جو ہر زمانے میں قابل عمل ہو، دنیاوی قوانین کی طرح نہ ہو جیسے آج کل ممالک میں قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی مکمل فائدہ نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ قانون بنانے والوں کا عمل محدود ہے، وہ لوگوں کی مصلحت اور مفاسد کو نہیں جانتے۔ قانون بنانے والے کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ تمام خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ مہربان ہو، تیسرے یہ کہ عقل کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت واجب ہو، کیونکہ عقل کے حکم کے مطابق کسی بشر کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ اس پر عرض بھی واقع ہوتا ہے، کوئی بچہ اپنے بچپنے کی وجہ سے کہے کہ میں اپنے ملک کا بادشاہ ہوں اور یہ حکم دیتا ہو یہ کام کرو۔ کوئی بادشاہ، صدر یا اسمبلی کا ممبر قانون سازی کا حق نہیں رکھتا، وہ کسی کو اپنی طرف سے حکم نہیں لگا سکتا، کیونکہ بشر کو عرض واقع ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، وہ دوسرے لوگوں کے لیے قوانین وضع نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لیے کہ وہ خود اس بشر کی مانند ہے۔ قانون بنانے والا ایسا ہونا چاہیے جس کی اطاعت واجب ہو، اور وہ پروردگار عالم کی ذات مقدس ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ۔ ہم پیغمبر و امام اور نائب امام جو اس دور میں امام خمینی ہیں، ان کی اطاعت بھی خدا کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس نے خود قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارا امام اولی الامر ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے، اس لیے ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو حکم خدا کی طرف نہ پلٹے، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا بنایا ہوا قانون قابل اجرا نہیں ہے۔ میں میزان عدل الہی کی بات کر رہا تھا۔ اس نے انسان کو خلق کر کے اس کو بیکار نہیں چھوڑا ہے، اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے عدل کے تحت انسان کے لیے قوانین وضع کیے ہیں۔ اس نے اپنے میزان کو انسان کے لیے قائم رکھا ہے اور انسان کی دسترس میں قرار دیا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی میں، چاہے وہ معاملات خدا سے متعلق ہوں یا اس کے اپنے خاندان کے معاملات ہوں، چاہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں یا تمام لوگوں کے ساتھ ہوں، اس نے ہر شعبے کے لیے قانون معین کر دیے ہیں، انسان کو بیکار نہیں چھوڑا ہے۔